رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد. برادران اسلام، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، خطبات رمضان المبارک جو کتاب ہے حبیب الامت حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادریس حبان رحیمی صاحب، اس کتاب سے مدد لیتے ہوئے آپ کے سامنے رمضان کے سلسلے میں اور اس تعلق سے جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ رمضان کی دولتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے. کچھ ایام باقی بچے ہیں، اس لیے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم سے جو کچھ کوتاہی اس مہینے کی قدر کرنے میں ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے. ایک حدیث جو فضائل اعمال میں بھی موجود ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. بزرگوں اور دوستو، اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے. پہلا شخص وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے، جبکہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. لہذا جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے پھر کون سا وقت ہوگا. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ و تراویح وغیرہ،
ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ بہت سی روایات میں یہ وعید ذکر کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے، اور علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ والدین کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے، بہترین سلوک کرتا رہے، اچھے سے معاملہ کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا دل چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ ڈالنا مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ ڈالنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ فرمانبردار بیٹا محبت اور شفقت سے ایک نگاہ ڈال رہا ہے والدین پر تو مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے، ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ بعض علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، بعض علماء کے نزدیک، لیکن بہت سے علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک مجلس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آ رہا ہے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بالکل ان کی محبت میں سرشار ہو جائے، محو ہو جائے، مست ہو جائے، مگن ہو جائے، اور دل و دماغ پر ہمیشہ اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سوار رہے، لہٰذا ہمیشہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تمام علماء کے نزدیک ہر وقت یعنی جب نام آئے ایک مجلس میں تو ہر وقت درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، کچھ علماء کے نزدیک ہمیشہ پڑھنا واجب ہے، لہٰذا احتیاطاً ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے محبت کے ساتھ۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی، رشتہ توڑنے یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، بتاؤ تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ ان میں سے حرام غذا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے رہتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ سحری کھانا سنت نبوی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرما۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے سحری کھانے والے کو سحری کھانے کو امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔
بعض نے کہا کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ یعنی سحری تاخیر کر کے کھانی چاہیے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:50 میں، تو کوشش یہ کیجیے کہ 3 بجے سے لے کر 3:30 بجے کے اندر تک ضرور کھا لیں، 3:30 بجے تک بالکل فارغ ہو ہی جائیں، اس کے بعد تاخیر نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ 3:15 بجے تک کھا لیں۔ یہ تاخیر ہے، 3:30 بجے تک کھا سکتے ہیں۔ اگر 3:50 پر ختم ہے اور سحری کھانے میں آپ 45 میں کھا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کھاتے کھاتے 50 ہو جائے، گزر جائے اور روزے میں شک پیدا ہو جائے، اس لیے 3:30 بجے تک تو بالکل فارغ ہو جائے، 3:15 بجے تک کھا کر فارغ ہو جائے، اور پھر پانی وغیرہ پینے کے لیے اور وقفہ کچھ چاہیے تو 3:30 بجے تک بالکل پانی وغیرہ پی کر فارغ ہو جائیں۔ اگر 3:15 بجے تک فارغ ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے کہ اس کے بعد آپ عبادت میں لگے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر رات کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ یاد رکھیے، بعض علماء کے نزدیک جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے، چغلخوری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہت سے علماء کے نزدیک روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کی جو برکتیں ہیں وہ چلی جاتی ہیں، روزے کی جو روح ہے وہ چلی جاتی ہے۔ روزے سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہاں بس یہ ہوگا کہ روزہ رکھ لیے تو روزہ چھوڑنے میں جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ جھوٹ اور غیبت کتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ روزے کو بالکل خراب کر دیتی ہیں، روزے کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، کسی نے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو، جو اسے پسند نہ ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو، یعنی واقعتاً اس کے اندر وہ برائی موجود ہو جو کہی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو پھر تو بہتان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تو وہ برائی ہے ہی تو بیان کرنے میں کیا حرج ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اگر آپ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر وہ برائی ہے اور اسی برائی کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں تب تو یہ بہتان ہے، اور دونوں حرام ہیں، غیبت بھی حرام ہے، چغلخوری حرام ہے اور بہتان حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو غلط بات ہے وہ کرتا ہے، یہ غلط بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے منہ پر بھی کہیے گا اس کو تکلیف ہوگی، اور اسی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے بھی کہیے گا اور اس کو معلوم چلے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جس بات سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بات کہنا غلط ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر آئے گا، لیکن آپ غیبت کر کے اپنے اوپر وبال نہ سمیٹیے، اپنے کو وبال سے دور رکھیے اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دکھا دے، اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ یاد رکھیے، ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء بدن اور پیٹ کو افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی بیماری کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا دیتا ہے کہ اس مرض کے لیے اگرچہ وہ دوا مفید ہو جائے مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ چوتھی چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ روزے میں تقوی اختیار کرنا۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ روزے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں،
اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہ ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا اضافہ فرمایا گیا ہے کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال کرنا کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا مقصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ بعض بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے تاکہ دل کو اس کی طرف التفات نہ ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس کرنا بھی بے محل ہے اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے بچنا ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی اعتراض، اور سر کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا مطلب جمہور فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے،
دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے بددین زبان سے اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس طرح فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر اور ان کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ قابل لحاظ امر ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے والا فاسق ہے۔ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس کے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ چھوڑنے سے بچائے، کہ روزہ چھوڑنے والا بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ دینے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ روزے کا انکار نہیں کر رہا ہے تو کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو چھوڑ دے رہا ہے روزے کو تو فاسق تو ہو ہی جاتا ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔